بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال. اس روایت میں فضائل رمضان کا ذکر ہے کہ جو آدمی ایمان اور احتساب سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. روزے کے اگرچہ بہت زیادہ فضائل ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس پر اللہ نے اجر و ثواب کا تعین فرما دیا لیکن الا الصوم مگر روزے کا اجر اللہ ہی عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اپنی شان سے روزے کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ اپنی شان سے روزے کا اجر عطا فرمائیں کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ریا کا جو پہلو ہے وہ کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی روزے دار ہے تو دوسرے کو ممکن ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے، اور اگر ایک آدمی روزے دار نہیں ہے تو دوسرے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ روزے دار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ جو ہے یہ ریا سے خالی عمل ہے. روزہ ریا سے خالی عمل ہے، اور جب ریا سے خالی عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. روزے کے فضائل میں ایک روایت حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے، اگرچہ وہ درجہ میں اس درجے کی نہیں ہے جو صحیحین کی روایات ہوتی ہیں، لیکن مختلف روایات میں جو اجر و ثواب کے بارے میں اور روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ اس روایت میں سب کو جمع کر دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو خطبہ دیا. وقال، اور آپ نے فرمایا قد اجنکم، تمہیں ایک ایسا مہینہ ڈھانپنے والا ہے کہ جو بڑا برکت اور رحمت والا ہے، جو مہینہ بڑا برکت اور رحمت والا ہے. اور پھر آگے فرمایا اسی مہینے کے بارے میں کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی نماز کو نفل بنایا ہے، اور مراد نماز سے تراویح ہے. نماز اس سے تراویح ہے. انشاءاللہ تراویح پر ایک مستقل بیان ہوگا کہ تراویح کا حکم کیا ہے اور تراویح جو ہے وہ کتنی رکعات پڑھی جائیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں صبر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اسے روزہ لگتا بھی ہے، اسے روزے سے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو صبر کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کو اس کے صبر کا اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طرح آپ نے آگے فرمایا کہ یہ مہینہ ایک دوسرے سے مواسات کا ہے، ایک دوسرے سے نیکی کرنے کا ہے، کیونکہ جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ روزے دار افطار کریں، زیادہ سے زیادہ روزے دار افطار کریں، میں زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو کچھ دوں، زیادہ سے زیادہ میں روزے داروں کو دوں. تو یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا کہ اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اب رزق کا بڑھنے کا جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 روپے ہے تو وہ جناب 15,000 روپے ہو جائے گی. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں کہ جس
10,000 روپے میں جو اپنی وہ ضروریات پوری کرتا تھا، اب اللہ اس سے بھی زیادہ ضروریات اس کو پوری کرنے کی اس میں توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے ظاہر میں تو بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن باطن کے اندر رزق اس کا بڑھ گیا ہے، رزق اس کا بڑھ گیا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا ہفتہ رحمت ہے اور دوسرا ہفتہ مغفرت ہے اور تیسرا ہفتہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکاری کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، عتق من النار کا ہے. یہ بھی اس مہینے کی خاصیت ہے، اس مہینے کی یہ بھی خاصیت ہے. پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو معافی کا اعلان فرماتے ہیں، انسانوں کو معافی کا اعلان فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے معاف فرما دیا. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 2 کام تو تمہارے بڑے کرنے کے ہیں، 2 کام تمہارے بڑے کرنے کے ہیں. وہ کام کرنے کے کیا ہیں کہ پہلا کام تو ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. تو فرمایا اس کو بار بار پڑھو، اس کو بار بار پڑھو، یہ تمہارا عمل ہو. اور دوسری چیز جو اس میں فرمائی گئی کہ استغفار، کہ اللہ سے بار بار استغفار کرو، اللہ سے بار بار استغفار کرو. تو استغفار جو ہے یہ بھی انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی بھلائی استغفار میں رکھی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی استغفار میں رکھی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ استغفار جو ہے اس میں کثرت میں کیا کرو. پھر فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں کرنی چاہیے. ایک اللہ سے جنت کا طلب کرنا، اللہ سے جنت کا طلب کرنا، اور ایک جہنم سے پناہ مانگنا، ایک جہنم سے پناہ مانگنا. تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جتنی بھی اوصاف تھیں وہ بیان فرما دی کہ اس مہینے کی اتنی بڑی اوصاف ہیں. اس لیے اس مہینے کو ضائع نہیں کرو، بلکہ اس مہینے کو جتنا ممکن ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا ممکن ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، تاکہ تم اس مہینے کی وجہ سے مغفرت تک پہنچ جاؤ. انشاءاللہ لیلۃ القدر پر جب بیان ہوگا تو معلوم ہوگا وہاں کہ اللہ نے اس ایک رات میں کتنے بڑے اجر اور ثواب رکھا ہے، کہ ایک رات کا بدلہ اتنے بڑے اجر اور ثواب سے اللہ عنایت فرماتے ہیں. اور یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت محمدیہ کو دی گئی. انشاءاللہ اس میں جو بقیہ روایت ہے اس موقع پر بیان کی جائے گی، اس موقع پر بیان کی جائے گی. چنانچہ یہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، عتق من النار والا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کی رضا والا ہے، اللہ کی رضا والا ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا عمل کرنا چاہیے، تاکہ صحیح معنی میں ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. خاص طور پر ان حالات میں، جن حالات میں آج ہم گزر رہے ہیں، جن حالات میں ہم آج گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کے صدقے میں اللہ اس مرض کو ختم فرما دے، پورے ملک سے، مسلمانوں سے اور انسانیت سے. یہ جب ہی ہوگا
جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں گے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے۔ دوسری بات کہ اس ماہ کے اندر اتفاق کا یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہے، بہت سارے ادارے بند ہیں، تو جتنا اپنا وقت ہے انسان وہ اس میں گزار دے، وہ اس میں گزار دے، تلاوت قرآن کرے، استغفار کرے، کلمہ شریف کا ورد کرے، اور اسی طرح باقی اور وظائف کرے، اور اپنے وقت کو اسی میں گزار دے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سحری کر کے سو جائے اور جناب مغرب کے وقت اٹھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا دن اس نے کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھائی۔ پھر نمازوں کی قضا کر دینا، اس دوران جتنی بھی نمازیں آتی ہیں وہ بھی قضا ہو گئی، تو اور بڑا گناہ ہوا نمازوں کے قضا ہونے کا۔ اس لیے ان دنوں کے اندر ہمیں پورا اس ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے ہمیں جلد سے جلد نجات عطا فرمائے، پوری قوم کو، مسلمانوں کو، اور پھر ہمارے گھر والوں کو، اور پھر پوری دنیا کو، کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اور نجات کب ملے گی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پر مانگنے والے بنیں گے، طلب کرنے والے بنیں گے، استغفار کرنے والے بنیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چوتھا سبق ہے، اس سے پہلے 3 سبق گزر چکے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔